نیو ایئر نائٹ کے نام پر کچھ باتیں ایمان والوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، درد بھری باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے ساتھ۔ جب بھی نیا سال آتا ہے ہیپی نیو ایئر کے نام پہ یا نیو ایئر نائٹ کے نام پہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ترتیب پاتا ہے۔ ایک گناہ نہیں ہوتا، کئی طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ جیسے رات کو 12 بجتے ہیں طوفان بدتمیزی بپا ہوتا ہے، مثلا فائرنگ کر کے، ہوائی فائرنگ کر کے ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ من آذا مسلمن فقد آذانی، آقا فرماتے ہیں جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور پھر اس میں پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور پھر بعض اوقات ہوائی فائرنگ میں غلطی سے کسی کو فائر بھی لگ جاتے ہیں، اس کی بھی خبریں ماضی تاریخ کا حصہ ہیں۔ نمبر 2، شراب و رباب کی محفل سجتی ہے اس رات، خوب شرابیں پی جاتی ہیں، خوب رب کو ناراض کیا جاتا ہے۔ ایمان والوں آپ کا کام ہی نہیں۔ ایمان والوں کا نیا سال تو ہجری سال ہوتا ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے بنیاد ہی ہجری قمری سال کی رکھی ہے، قمری مہینوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ جو قرآن میں ہے اس سے مراد 12 مہینوں کی گنتی وہ اسلامی مہینے۔ ہمارا نیا سال تو محرم میں شروع ہوتا ہے، اور بالفرض یہ شمسی اعتبار سے بھی نیا سال کوئی ویلکم کرنا چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ یہ نیا سال آ رہا ہے، ہمیں تقویٰ دے دے، پرہیزگاری دے دے، نمازوں میں کمی تھی، اس طرح آ جائے۔ ورنہ جنرلی دیکھا جائے تو یہ تو زندگی کی سانسیں گھٹ رہی ہیں، لیکن یہ نادان نافرمانی کر کے رب کو اور ناراض کر رہا ہے۔ گانے باجے بجتے ہیں، میوزیکل پروگرام ہوتے ہیں، نائٹ کلب بک ہوتے ہیں، وہاں نیم اریاں ڈانسز ہوتے ہیں، رب کو ناراض کیا جاتا ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، پارٹیاں انجوائے کی جاتی ہیں۔ کیا اسلام مسلمان کا یہ کام تھا؟ رب تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب مردوں کو حکم دو آنکھیں نیچی کرے، اور اس رات میں مرد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غیر عورتوں کو، نیم برہنہ عورتوں کو دیکھتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مسلمان عورتوں کو بھی کہہ دیں پیارے کہ آنکھیں ذرا نیچی رکھیں، اسلام تو یہ کہتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں گھروں میں رہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بی بی ازواج مطہرات کو رب نے قرآن میں حکم دیا اپنے چہروں کے اوپر ذرا دوپٹہ اوڑھ کے رکھو۔ وہاں تو دوپٹہ اوڑھنے کا، حجاب کرنے کا اسلام درس دے رہا ہے۔ شراب بھی ہوتا ہے، گانا باجا بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، خوب ہڑا ہڑی ہوتی، نہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں۔ آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف میں حدیث ہے 2359 نمبر حدیث، کتاب الفتن ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان سنیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی ہذہ الامہ خسف و مسخ و قذف، اس امت میں زمین میں دھنسایا جانا ہوگا، زمین میں دھنسنا، و خسف، مسخ چہروں کا مسخ ہونا ہوگا، و قذف اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ اگرچہ یہ یاد رکھیے گا ان تینوں طرح کے عذابات میں سے آقا کا صدقہ سرکار کی ساری امت مجموعی طور پہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگی، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے، کرم ہے نبی پاک علیہ السلام۔ اجتماعی طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ سرکار کے وجود مسعود کی برکات ہے۔ ایک طبقہ قدریہ، دوسری حدیث میں قدریوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو تقدیر کے منکر ہیں وہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، اس طرح کے مضامین دیگر حدیث میں ملتے ہیں۔ اجتماعی طور پہ یہ امت ان عذابوں میں گرفتار نہیں ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا فی ہذہ الامہ، اس امت میں یہ دھنسنا، چہروں کا مسخ ہونا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ سنیے آگے، فقال رجل من المسلمین، لوگوں میں سے ایک بندے نے، ایک شخص نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و متا ذالک، آقا یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القیان، نمبر ایک، جب قیان ظاہر ہوں گے، گانا گانے والے لڑکے، گانا گانے والی لڑکیاں عام ہو جائیں گی، تب یہ ساری چیزیں خسف، مسخ، قذف ظاہر ہوگا۔ کیا یہ عام نہیں ہے؟ اور خصوصاً نیو ایئر نائٹ کے نام پہ، شادیوں کے نام پہ، فنکشن کے نام پہ، پارٹیوں کے نام پہ، آج تو لوگ بیویوں کی نمائشیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، غیرت کا جنازہ نکل گیا، بیویوں کی نمائشیں کر رہے ہیں، پیسے کے دھن، ویورشپ بڑھے گی، ڈالر ملیں گے، بیوی کی نمائش کرو۔ یہ فرمایا نمبر دو، والمعازف، آلات موسیقی عام ہوں گے، گانا باجا، ایمان والوں سے یہ سارا خطاب ہو رہا ہے۔ بات کن کن کی جا رہی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی۔ گانا باجا عام ہوگا تو خسف ہوگا، قذف ہوگا، مسخ ہوگا۔ اور تیسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ نیو ایئر نائٹ کلبوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر شرابیں، میوزیکل انسٹرومنٹس، آلات موسیقی، مرد و عورت کا اختلاف، نیم عریاں لباس کا اختلاط، یہ ساری چیزوں کا مرکب ہوتا ہے نیو ایئر نائٹ کے اندر، ہوتا ہے، پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایمان والو ایسا نہ کریں، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں بہت سے تہوار دیے ہوئے، ایمان والو یاد رکھو، شراب کو قرآن میں کہا گیا یہ اور بھی چیز ہے، رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ ناپاک ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ الکریم ان ساری چیزوں سے خود بھی بچیں گے۔ ایک درد مندانہ اپیل ہے تمام عاشقان رسول سے، تمام مسلمانوں سے، یہ سلنسر اتار کے وال ویلنگ نہ کریں، اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو نوجوانوں، بعد میں پیچھے والے بلکتے رہ جاتے ہیں۔ ون ویلنگ کرتے ہو، کسی کا پورا سر باہر آ جاتا ہے، کھوپڑی باہر آ جاتی ہے، غلط ہے یہ، بچیں ان چیزوں سے۔ گانا باجا بائیکاٹ، نیت کرتے جاتے، گانا باجا بائیکاٹ، میوزک سے بائیکاٹ، شراب سے بائیکاٹ۔ ماشاءاللہ یہ عاشقان رسول بیٹھے، یہ اصل میں یہ لوگوں تک میسیج جائے گا، اس لیے ہم جنرل بات کر رہے ہیں، جنرل پیغام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی گانے باجے کی کسی گندی محفل کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، شراب و رباب کی محفل، انسٹرومنٹ اس طرح نہیں ہوں گے۔ نیو ایئر نائٹ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، نیو ایئر نائٹ یہ جو شمسی اعتبار سے منایا جاتا ہے، اسلام کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کسی قسم کا، یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، نہ اسلام کے ہاں اس کو منایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی کہتا ہے نیا سال آ گیا، تو ہاں پھر سجدہ شکر کر لو نا کہ اللہ نے ایک سانس اور دی ہے، نیکی کر لو، تلاوت کر لو، نعت خوانی کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، ماں باپ کی خدمت کر لو۔ انشاءاللہ ہم کسی بھی نیو ایئر نائٹ کے نام پر کسی غلط محفل کا حصہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ باتیں تھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، کن کو بیان کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والوں کو۔